میں نے ابھی بیان میں بولا نا, کچھ بھی نہیں کرو, خالی چینی چھوڑ دو. لوگ کہتے ہیں کہ شوگر چینی کھانے سے تھوڑی ہوتی ہے. میٹھا کھانے سے شوگر یقیناً نہیں ہوتی, میٹھا کھانے کا براہ راست شوگر سے تعلق نہیں ہے, لیکن میٹھا کھانے سے آتا ہے موٹاپا, اور موٹاپے سے ہوتی ہے شوگر. کچھ تو انہیریٹڈ ہے, باپ دادا کی طرف سے شوگر آتی ہے, وہ تو اب قدرت کی طرف سے, اس سے تو کوئی نہیں لڑ سکتا, وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے, بھائی تمہارے نسلوں میں شوگر رہے گی. لیکن میجورٹی کو جو شوگر ہو رہی ہے اس میں سب سے بڑا دخل کس چیز کا ہے؟ میٹھا. اور اس میٹھے میں, یہ میں اپنی تحقیق نہیں پیش کر رہا, میں تو مولانا آدمی ہوں, میری کیا میڈیکل سائنس بھی ہے, اتنے ڈاکٹروں سے میں تحقیق کر چکا ہوں کہ یہ کچھ چیزیں تھیوری ہوتی ہیں, نظریات ہوتے ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں فیکٹ بن چکی ہوتی ہے, میڈیکل سائنس ان پہ ٹھپا لگا دیتی ہے. جیسے انسان بندر سے بنا ہے, یہ فیکٹ نہیں ہے. ابھی تک سائنسدانوں نے کانفیڈنٹلی یہ بات نہیں کہی ہے, کہنے میں بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ انہوں نے دیکھا بندر بھی تھوڑا سا یوں ہی ہوتا ہے, اس کی بھی 2 آنکھیں, ہماری بھی ناک. دیکھو انہی کی شکل کا کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہو تو میں کیا کہوں گا, یار یہ دونوں ایک باپ کی اولاد ہیں, ایسا ہی لگتا ہے نا, یا کوئی کزن وزن ہے. تو سائنسدانوں نے دیکھا کہ یار جانوروں میں سب سے قریب ترین جانور جو بالکل جمشید اور وسیم جیسا لگتا ہے یا انسانوں جیسا لگتا ہے, وہ بندر اور بن مانس ہے. چمپینزی ہے نا, تو یہ بالکل اس جیسا. اب انہوں نے کہا کہ جب یہ دونوں ایک جیسے لگتے ہیں تو ایک ان سے ریلیشن ہے, تو یہ دونوں بھی ایک جیسے قریب قریب لگ رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ انسان اسی کی آگے نسل ہے. یہ کوئی تحقیق کا طریقہ نہیں ہوتا کہ یہ اٹھا کے آپ نے بندروں کے کھاتے میں انسان کو ڈال دیا. اس پہ جو سوالات اٹھتے ہیں ان کا یہ کمبخت کبھی جواب ہی نہیں دیتے. تو اس لیے سائنسدان خود اس پہ کانفیڈنٹلی یہ بات نہیں کرتے. سائنسدان کر نہیں رہے ہیں, جو سائنس کو پڑھ رہے ہیں نا, جو سائنسدانوں کو فالو کر رہے ہیں, وہ یہ باتیں بڑے جزم کے ساتھ کرتے ہیں, بڑے کانفیڈنٹلی, کہ انسان بندر سے بنا ہے. یہ ایسا ہی ہو گیا مدعی سست اور گواہ چست. جن کی ریسرچ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ایک نظریہ ہے, ابھی یہ فیکٹ نہیں ہے. 200 سال سے اس پر تحقیقات ہو رہی ہیں, اب تک یہ ثابت نہیں ہوا ہے. بلکہ بعض نے تو یہاں تک کہا ہے کہ 200 سال بہت ہوتے ہیں کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے, جب نہیں ہوا تو اب اس کو کیس خارج کر دینا چاہیے. دیکھو آپ نے دعویٰ کیا ان کے اوپر, میں نے کورٹ میں کہا انہوں نے میرے 2 لاکھ روپے چرائے ہیں. 1 سال کیس چلا, 2 سال کے کورٹ نے مجھے موقع دیا, ثبوت لے کر آؤ, ثبوت لے کر آؤ. میں نہیں لا سا. 2 سال ہو گئے, 10 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے, 200 سال ہو گئے, میں ثبوت نہیں لایا. کورٹ کیا کرے گی, فائل اٹھا کے باہر, بولے کہ جاؤ ہمارا اور اپنا ٹائم ضائع مت کرو, کوئی اور کام کرو. 200 سال پہلے تقریباً یہ نظریہ آیا تھا کہ ہم بندر سے بنے ہیں, اس پہ تحقیقات شروع ہوئی, اب تک یہ ثابت نہیں ہو سکا ہے. اور 200 سال اگر گزر گئے نا, اس کا مطلب اب 800 سال میں بھی ثابت نہیں ہو سکتا, اب نہیں ہو سکتا یہ ثابت. اور اس کے خلاف جو ثبوت ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہیں. تو خیر, تو میں یہ جو کہہ رہا ہوں نا کہ میٹھا کھانا انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ, یہ وہ ڈارون کی تھیوری والا سائنسدانوں کا نظریہ نہیں ہے. یہ ڈاکٹر کہتے ہیں ایک فیکٹ ہے, یہ ریسرچ سے ثابت شدہ حقیقت ہے. تو جب کوئی چیز حقیقت بن جائے نا, پھر اس کو مان لینا چاہیے. کیونکہ ہم جب لوگوں کو کہتے ہیں مٹھائی مت کھایا کرو, چینی مت کھایا کرو, تو لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں, وسیم کے ابا تو 90 سال میں مرے تھے, روزانہ 3 لڈو کھاتے تھے. ہمارے ایک جاننے والے مٹھائی جیب میں لے کے گھومتے ہیں, ہر وقت مٹھائی مٹھائی مٹھائی. میں نے کہا یار کیوں کھا رہے ہو, اپنی صحت کا بیڑا غرق کیوں کر رہے ہو؟ کہہ رہے میرے ابا تو 90 سال میں مرے, وہ بھی مٹھائی لے کے گھومتے تھے. میں نے کہا بھائی کچھ لوگوں کی باڈی اللہ نے بنائی ہوتی ہے, وہ قدرت کا شاہکار ہوتی ہے, اللہ نے بنایا ہوا ہے کہ یہ جو مرضی کر لے گا, یہ 100 سال سے پہلے مرنے والا نہیں ہے. جیسے ہماری مسجد جو پرانی کمیٹی ہے نا, ان کے طارق بھائی ہیں, ہماری کمیٹی میں ایک طارق بھائی ہوا کرتے تھے, ہیں ابھی بھی الحمدللہ. آج مجھے خیال ہوتا ان کی خیریت پوچھوں. ان کو میں 20 سال سے دیکھ رہا ہوں, انتہائی شدید بیمار, اللہ ان کی عمر میں اور برکت دے. ایسا نہ ہو فرشتوں کو میری یہ بات بری لگ جائے اور جا کے ان کو اٹھا لیں. تو ان کا ہر دن یہ ہوتا تھا, آج دنیا سے گئے کل گئے, اور مفتی صاحب میں جا رہا ہوں, بس میری وصیت ہے. وہ ایک دم طبیعت خراب ہو گئی نا, بس جا رہا ہوں, میں جا رہا ہوں, اور واقعی لگتا تھا اب گئے. کون؟ آصف بھائی کوئی ہے, ان کی فیملی باہر بلا رہی ہوں. نہیں ہے بھائی, نام صحیح پکارو. چلتے چلتے نا بعض دفعہ نام تبدیل ہو جاتا ہے, وہاں سے محمود نکلا ہوتا ہے, ہوتے 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 یہاں تک آصف بن جاتا ہے. تو بھائی خبر کئی زاویوں سے ہو کے آتی ہے نا, تو پھر یہ ہوتا ہے اس کا حال. تو ہاں, تو وہ کیا ہے کہ وہ کھاتے, یعنی وہ آج گئے کل گئے, یہ ہوا, بس ابھی گئے, ابھی کے تو بس گئے. ان کو دعائیں دینے والے شفا کی دنیا سے چلے گئے. میرا بھی کئی دفعہ خیال ہوتا ہے کہ اب تو شاید چلے گئے ہوں, لیکن ماشاءاللہ اللہ ان کو اور زندگی دیتے. ایک دن میں نے ان کو کہا, میں نے کہا جب تک پورے علاقے کے لوگ مر نہ جائیں نا, آپ دنیا سے نہیں جاؤ. میرے دوست ہیں, مذاق کرتا ہوں میں ان سے, اللہ صحت دے. کیونکہ پتہ ہے کیا چیز ان کو موٹیویٹ کر رہی ہے؟ نماز ماشاءاللہ بہت اللہ سے ماشاءاللہ تعلق ہے اس بندے کو. جب دیکھو نماز, جب بھی میں نے دیکھا تھا مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے,
تو اللہ سے دل اتنا لگا ہوا ہے کہ وہ ایک راحت اور اللہ سے تعلق جو ہے وہ انسان کو میں پاور بھر دیتا ہے. تو اب یہ ایک استثناء ہے. یہ قدرت کی طرف سے ایک ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں جب ماروں گا تو میں ماروں گا, کوئی تمہارے مشورے سے کوئی نہیں مرے گا. تو ایسے استثناء جیسے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے, تو اب کہو کہ میں چونکہ شادی نہیں کروں گا, ڈاکٹر کہتے ہیں شادی کے بغیر بچہ پیدا نہیں ہوگا, میڈیکل سائنس غلط, اللہ صحیح, عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. او بھائی وہ معجزہ ہے, اللہ نے بتا دیا کہ سائنس میرے آگے کیا ہے, فیل ہے. تو اللہ اپنی قدرت دکھا دیتا ہے, لیکن ہمیں اللہ نے یہی کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کھو گئے تھے, ایسا نہیں ہو سکتا تمہاری بیٹی کو بیٹا مل جائے بغیر شوہر کے, اور اگر مل گیا نا اس کا مطلب بیٹی کے جو لچھن ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. اب بیٹی آ کے کہے ابا یہ میرے بچہ پیدا ہو گیا ہے, معاذ اللہ نقل کفر, اور کہے کہ جیسے حضرت مریم کے بھی تو ہو گیا تھا, یہ نہیں چلے گا بھائی, وہ حضرت مریم کے ہو گیا تھا بس. اور اس کے پھر اللہ نے دلائل بھی قائم کر دیے نا کہ یہ اللہ کی قدرت ہے, بچہ ماں کی گود میں بولا اور وغیرہ وغیرہ, جو بے شمار دلائل کے اللہ نے انبار لگا دیے. تو اب میں نے ان کو سمجھایا نہیں کھاؤ اتنا میٹھا, کہہ رہے میرے ابا تو اتنا کھاتے تھے اتنا. بھائی وہ 100 میں کوئی ایک ہے. تو یہ ایک فیکٹ ہے کہ میٹھے کی زیادتی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. تو اس لیے میں بات کیا کر رہا تھا, یہ میٹھا کہاں سے آ گیا, یہ میرا ٹاپک جمعے کا یہ میٹھا ہے نہیں. ہاں شوگر سے بیچاروں کی ٹانگ کٹ گئی نا, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے, تو اس لیے پہلے سے ہی کنٹرول کر لو. اچھا میٹھے میں صرف چینی نہیں ہے, یہ جو وائٹ آٹا ہے نا یہ چینی سے زیادہ اس میں چینی ہوتی ہے, صحیح ہے نا, اس میں چینی سے زیادہ چینی ہوتی ہے وائٹ آٹے میں. ڈبل روٹی جو بچوں کو ہم صبح شام کھلاتے ہیں, پہلے ہم یہ سمجھتے تھے میٹھا بچوں کے لیے بہت ضروری ہے, یہ بھی غلط ہے بچوں کے لیے میٹھا ضروری ہے, اتنا زیادہ نہیں جتنا ہم بچوں کو کھلا رہے ہیں, لیکن بچوں میں فوراً اس کے اثرات نظر نہیں آتے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو بچے کو تو کچھ نہیں ہو رہا, صبح شام میٹھا کھا رہا ہے, ہو رہا ہوتا ہے اس کو, کیونکہ آپ کی باڈی میٹھائی جذب کرنے میں سارا ٹائم لگا رہی ہوتی ہے. تو جو اس کو منرلز چاہیے یا وائٹامنس چاہیے باڈی پھر وہ جذب نہیں کر رہی ہوتی, تو اس میں پھر آئرن کی کمی ہوگی, پھر بچے میں چڑچڑاپن پیدا ہوگا. ہم سمجھتے ہیں بچہ بد اخلاق پیدا ہوا ہے, بد اخلاق نہیں پیدا ہوا, اس کی باڈی میں کسی چیز کی کمی ہے. اب وہ خوراک سے پوری اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ اس کا ڈبل روٹی سے پیٹ بھر دیتے ہو, تو اس میں بریڈ میں کیا ہے, شوگر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی. لیکن یہ بات خواتین کو سمجھانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. ماؤں کو یہ سمجھانا کہ بچے کو بریڈ مت کھلاؤ, چینی مت کھلاؤ, بیکری آئٹم مت کھلاؤ, چاکلیٹیں مت کھلاؤ. اونٹ کو رکشے میں بٹھانا آسان ہے, بچے کی ماں کو یہ سمجھانا کہ یہ مت کھلاؤ بہت مشکل ہے. جب آپ بچے کی ماں کو کہیں گے کہ میرے بچے کو چاکلیٹ مت کھلاؤ, تو ماں کیا کہے گی, خود پیدا کرو نا, خود پال کے دکھاؤ. کیونکہ وہ چاکلیٹ سے چپ ہو جاتا ہے, وہ اتنی ٹانگیں ہلاتا ہے نہیں کر کے, وہ جب تک اس کو لالی پاپ منہ میں نہ ڈالی جائے وہ چپ نہیں ہوتا. تو اب مائیں کہتی ہیں کہ چپ تو کرانا ہے, تیرا باپ چپ کرائے گا. جب تک اس کو پاپڑ نہیں کھلائیں گے, اس کو بسکٹ نہیں کھلائیں گے, چاکلیٹیں نہیں کھلائیں گے, تو چپ نہیں ہوگا, وہ شور مچائے گا. شور مچا کے وہ باپ کو تھوڑی تنگ کرتا ہے, تنگ کس کو کرتا ہے, ماں کو. باپ کو تو تنگ کرے گا بھی تو باپ باہر نکل جائے گا, کسی کام سے چلا جائے گا, جمشید سے ملنے جا رہا ہوں میں. تو پھر خواتین کہتی ہیں کہ یہ تو ہماری ٹینشن ہے, تو ٹینشن سے بچنے کے لیے پھر کیا کرتی ہیں کہ چل بھائی یہ لے لے, پاپڑ بھی کھا لے. اچھا کچھ یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار تو کھلا دو. بھائی جو بچہ کبھی کھاتا ہے وہ روز بھی وہی کھاتا ہے پھر, کیونکہ جو چاکلیٹوں میں مزہ ہے نا وہ پاپڑ میں نہیں ہے. باقی کھلا ہم بھی دیتے ہیں, اس لیے کہ آدمی کو ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں. ہمارے بچے بھی چاکلیٹیں کھا لیتے ہیں, میں پسند نہیں کرتا. مجھے کوئی چاکلیٹیں گفٹ میں بھی دیتا ہے نا گھر میں دینے کے لیے, میں دائیں بائیں کر دیتا ہوں اس کو, گھر تک پہنچ نہیں. لیکن بچوں کو بعض دفعہ سونگھ لیتے ہیں, وہ چاکلیٹیں آئی ہوئی ہیں, یہاں آتے ہیں دفتر میں وزٹ کر کے جاتے ہیں, جائزہ لیتے ہیں کچھ گفٹ تو نہیں آیا, وہ دیکھتے ہیں چاکلیٹ پڑی ہوئی ہے, تو وہ مخبری ہوتی ہے, پھر وہ چاکلیٹ گئی کہاں. تو وہ ایک اتنی بڑی ٹینشن کھڑی ہوتی ہے میرے لیے, کہ کھا لو یار, پیٹ میں تمہارے کیڑے ہوں گے نا, ہمارے تھوڑی ہوں گے. تو بیلنس رکھیں اس کو, کچھ تھوڑی بہت بدپرہیزی بھی کرنے دیں, بہت زیادہ نیک بنانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ان کو اس پہ سیٹ نہ کریں. سیٹ اس کو پراٹھے پہ کرو آپ, لال آٹے کا پراٹھا اس پہ سیٹ کرو آپ. اب دیکھو مجھے بچپن سے سفید آٹے کی عادت پڑی ہوئی ہے نا, لیکن مجھ سے نہیں چھوٹتا. لیکن میں کھاتا ہوں تو پھر میں دوپہر کا کھانا نہیں کھاتا نا, وہ پھر اس طرح کور ہو جاتا ہے. جو شوگر ایک دفعہ زیادہ لے بھی لی تو وہ کور کر لیتا ہوں میں. یہ نہیں کرتا کہ صبح کے 2 پراٹھے تو پھر دوپہر کو 6 برگر کھا لیا ہم نے, شام کو پیزا کھا لیا, یہ نہیں ہوتا. پھر تبھی میرے اوپر شوگر کا اب تک کی رپورٹ کے مطابق پراٹھوں کا اثر ہوا نہیں ہے, کیونکہ دوسرے طریقے سے کور ہو جاتا ہے وہ.
لیکن آپ کو میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، انسان جب بیمار ہوتا ہے نا پھر صحت کو یاد کر کے روتا ہے۔ اللہ کی دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت صحت ہے، اور جو میں نے سروے کیا ہے، ڈاکٹروں سے معلومات لی ہیں اور جو اپنے مشاہدات ہیں، صحت کی پہلی اکائی جو برباد ہونا شروع ہوتی ہے وہ شوگر سے ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہو کہاں سے ہوگی وہ؟ بڑا گوشت، کوئی سگریٹ سے زیادہ نقصان دہ شوگر ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ سگریٹ سے کینسر کا خطرہ ہوتا ہے صرف، وہ بھی ہر ایک کو نہیں ہے۔ شوگر سے ہر ایک کو موٹاپے کا خطرہ اور ہر ایک کو کینسر کا خطرہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو میٹھا لیتے ہیں، ہم تو پھر بھی سلم اسمارٹ ہیں، دبلے پتلے، ہمیں تو موٹاپا نہیں آ رہا۔ بھائی وہ موٹاپا نہ آ کے بھی جو شوگر کے دوسرے جو نقصانات ہیں وہ آپ کی باڈی میں بہت ساری چیزیں جذب نہیں ہونے دے رہی، وہ کمی تو آ رہی ہے نا باڈی میں۔ تو اس لیے پتلے ہو یا موٹے ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، شوگر کو اپنی زندگی سے نکال دو۔ شوگر کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ شہد ہے۔ اگر شہد مشکل ہے گڑ لے لو، گڑ میں بھی آج کل کیمیکل ملایا جاتا ہے، دیسی گڑ۔ اچھا دیسی گڑ بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے، گندا گند ڈال دیتے ہیں اس میں کہ دیکھنے میں دیسی لگے یہ بھی بہت ہو رہا ہے۔ دیکھو وائٹ گڑ تھا، اس میں تھوڑا سڑا ہوا گڑ ملا دیا تو اب دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے؟ جیسے لوگ سفید انڈے پہ کلر کر کے دیسی انڈا۔ تو بہت گند ہو رہا ہے ہمارے الحمدللہ ملک کے وطن عزیز میں۔ اس لیے وطن عزیز میں کہیں سے گڑ نکل رہا ہو نا، بن رہا ہو، گنے کو گرم کر کے وہاں سے جا کے لے لو، کوئی جاننے والا ہو گاؤں میں وہاں سے، تو وہ گڑ میں شوگر چینی کی نسبت کم ہوتی ہے، ذائقہ ویسا ہی ہوتا ہے۔ تو شوگر کو نکالو اپنی زندگی سے، یہ طے شدہ ایک حقیقت ہے۔ بچے بھی نکالیں، بڑے بھی نکالیں، بڈھے بھی نکالیں، آپ کو نقصان ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اس بحث میں مت پڑو۔ ایسے تو سگریٹ پینے سے بھی کوئی نقصان نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو آپ بس ایمان لے آؤ کہ یہ نقصان دہ ہے، اس پہ بحث میں زندگیاں برباد نہیں کرو کہ کیا ہوتا ہے اتنی چینی، وہ بھی تو کھا رہا ہے، وہ بھی تو لسیاں پیتا ہے، اس بحث میں نہیں پڑو۔ اور اگر شوگر زیادہ لے لیا تو پھر واک کرو اس کو۔ جیسے ہم اگر صبح سفید آٹے کے 2 پراٹھے پھوڑ دیتے ہیں تو ہماری فزیکل ایکٹیویٹی پھر اتنی ہوتی ہے، وہ پراٹھے سارے اپنی جگہ جا کے، بلکہ وہ تیسرا پراٹھا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ کم ہو گیا، تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے، تو وہ مانگ رہے ہوتے ہیں، پھر بھی وہ ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ اچھا ناشتہ نہیں ہے، یہ پراٹھے ہیلدی ناشتہ نہیں ہے۔ لال آٹے کا ہو، دیسی گھی کا پراٹھا وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی ایک عمر کے بعد بہتر نہیں ہے۔ 40-50 سال کے بعد تو روٹی ہی کم کر دے اپنی زندگی میں، کیونکہ گندم میں بھی اچھے خاصا کارب ہوتا ہے۔ تو میں ایک ہاسپٹل میں گیا لاہور میں، وہاں دیکھا میں نے فری علاج ہو رہا ہے لوگوں کا، کروڑوں روپے ڈونیشن آ رہی ہے، اور گردوں کے مریض پڑے ہوئے ہیں، شوگر کے مریض پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا آپ چندے پہ جتنا زور لگا رہے ہو لگاؤ، اچھی بات ہے، صحیح جگہ چندہ خرچ ہو رہا ہے، اس سے کم پیسے میں نا آپ پروگرام کرو، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ مختلف ملکوں میں نا، ملک کے مختلف جگہوں پہ آپ سیمینار رکھو، ایونٹ رکھو، ہر طرح کے طبقے کو اس میں بلاؤ۔ میں نے کہا ہم میڈیا پہ اس کی کوریج کریں گے، اور اس میں آ کے آپ لوگوں کو چینی کے نقصانات بتاؤ اور ان مریضوں کی تصویریں دکھاؤ۔ یہ پراٹھے پھوڑتے تھے، یہ چینی کھاتے تھے، یہ کولڈ ڈرنک پیتے تھے، یہ 35 سال کا لیٹا ہوا ہے، یہ 30 سال کا، تاکہ لوگوں میں خوف پیدا ہو، ڈریں، تاکہ کروڑوں روپے جو علاج پہ خرچ ہو رہا ہے نا، وہ ان پروگراموں پہ لاکھوں روپے، کروڑوں بھی نہیں، ہزاروں خرچ ہوں گے اور لوگ ان بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ مقصد تو انسانیت کی خدمت ہے نا، یا زکاتیں نکال کے غریبوں کا علاج، یہ بذات خود مقصد ہے، زکات کا مقصد بھی انسانی کی خدمت ہے نا۔ تو میں نے کہا یہ کام کرو یار، اس میں ہم آپ کا بھی ساتھ دیں گے انشاءاللہ، کوئی بھی یہ کام کرے میں ساتھ ہوں اس کے۔ یہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ایسا کوئی پلان نہیں ہے، غریب علاقوں میں جا کے آپ کچھ ایسے ایونٹ کریں، کوئی پروگرامز کریں جس میں لوگوں کو ڈاکٹر لوگ بتائیں۔ میں بتاؤں گا، لوگ بولیں گے مولوی ہو تمہارا کیا کام ہے چینی کے نقصانات بتاؤ، یہ کام ڈاکٹروں کا ہے نا، لیکن کوئی بھی نہیں کر رہا۔ جی ہاں، ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا، آپ صحیح کہہ رہے ہو۔ تو بس میرا مقصد ہے جو میڈیکل سائنس کی فیلڈ سے جن کا تعلق ہے ان کا کام ہے یہ، تو ان کو چاہیے کہ وہ اویئر کریں۔ جیسے سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے نا کینسر کا سبب ہے، چینی کے ڈبے پہ بھی یہ لکھا ہو، صحیح ہے نا، کس کے ڈبے پہ لکھا ہو؟ چینی۔ اور اتنے نقصانات کے بعد مجھے اگر کبھی مٹھائی کھاتا ہوا دیکھ لیں تو سمجھ لیں یہ 1 سال میں یا مہینے میں شاید 1 دفعہ مفتی صاحب رسگلہ کھا رہے ہیں۔ میں نہیں کھاتا مٹھائی، نہ میں چینی کھاتا ہوں، میں چائے میں بھی بہت کم چینی ڈالتا ہوں، اور مجھے میٹھے کی ہے ہی نہیں عادت، اللہ کا شکر ہے۔ میں نے شربت شاید 20-30 سال میں نہیں پیا ہوگا کبھی، الا یہ کہ لیمن ہو، اس میں اچھا خاصا لیمن ڈلا ہوا ہے، وہ کور کرتا ہے لیمن اس کو۔ یہ جو روح افزا، نورس، یہ شربت اور یہ جو وغیرہ وغیرہ، شاید کبھی زندگی میں بچپن سے ہی نہیں پیا ہوگا،
آپ کہہ سکتے ہیں بچپن میں کس نے آ کے بتا دیا تھا کہ شربت نہیں پینا چاہیے؟ بچپن میں میری باڈی نے مجھے بتا دیا تھا. کیسے بتایا تھا؟ میں دیکھتا تھا کہ یار جس دن افطاری میں شربت پیو طبیعت ہو گئی ٹن. کہیں کسی کے گھر گئے, اس نے روح افزا کا بھرا ہوا چینی ڈال کے گلاس پلا دیا تو مجھے لگتا تھا کہ طبیعت ہو گئی ٹن. یہ ہوتی ہے جب شوگر اتنی ہائی ہوتی ہے نا انسان. مجھے شوگر کی بیماری نہیں ہے الحمدللہ, بہت اچھی رپورٹ ہے میری شوگر کی, ڈاکٹروں نے کہا ایکسیلنٹ ہے, کوئی فی الحال دور دور کا امکان نہیں ہے. لیکن شوگر ہوتی ہے کہ جب آپ شربت پیتے ہو آپ کی باڈی میں ایکٹیونیس ختم. میں بچپن میں بہت ایکٹیو تھا, بہت بھاگتا دوڑتا, دن کے ٹکتا نہیں تھا میں. لیکن میں دیکھتا تھا کہ یار جس دن پیے تو بس جیسے پینے والا نہیں ہوتا پی کے ٹون ہو جاتا ہے, وہی حال چینی پی کے ہوتا ہے. اس دن سے مجھے خود ہی نفرت ہونا شروع ہو گئی کہ یار وہ اتنی اللہ نے شعور دیا تھا بچپن میں کہ جس چیز کو پینے کے بعد نہ بھاگا جا رہا ہے نہ دوڑا جا رہا ہے, سستی آ رہی ہے, تو میں وہ چند سیکنڈ کی لذت کے لیے وہ کام کیوں کروں جس کی ٹینشن 2-3 گھنٹے کی ہے. دیکھو ایکٹیو باڈی وہ آدمی زیادہ خوش ہوتا ہے یا سست؟ آپ کو نیند آ رہے ہیں پڑے گا, کوئی لطیفہ بھی سنائے گا نا, سست آدمی ایسے پڑا ہوتا ہے نا. جب نیند آ رہی ہو, تھکاوٹ ہو, کوئی چیز اچھی لگتی ہے, بس آدمی کہتا ہے پڑے رہو, مجھے اٹھاؤ نہیں. اور جب باڈی میں چستی ہو, ہر کام میں دل لگتا ہے اس کا, ہر کام, رشتہ تلاش کرنے میں بھی مزہ آئے گا اس کو. سست آدمی کو رشتہ بھی نہیں تلاش کیا جاتا اس سے. تو اس سے پتا چلتا ہے ابھی دیکھو میں کتنا ایکٹیو بیٹھا ہوا ہوں نا, حالانکہ میں ٹوٹل 5 گھنٹے شاید گہری نیند سو جاؤں گا بمشکل 4 سے 5 گھنٹے. 24 گھنٹے میں اکثر میری نیند ہوتی ہے, 24 گھنٹے میں 4 سے 5 گھنٹے. لیکن آپ دیکھو اللہ کا شکر ہے میں بالکل فٹ فاٹ. کیوں؟ میں نے چینی نہیں کھائی ہوئی, ٹھیک ہے, میٹھا نہیں کھایا, دوپہر کھانا بھی نہیں کھایا میں نے. صرف 4 بجے میں نے 2 آم کھائے ہیں, وہ میٹھا اتنا تھا کہ اس سے ٹن ہونا شروع ہو گیا تھا میں. اس سے بھی ہوتا ہے تھوڑا سا ٹن, تو کوئی بات نہیں, میں ایسے دیوار سے سر لگا کے 10 منٹ سو گیا. اس کے بعد فٹ فاٹ آپ کو گھوم رہا ہوں, آپ کے سامنے آیا ہوں. تو اتنا بیڑا غرق کرتی ہے باڈی میں جا کے. میں حیران ہوتا ہوں لوگوں کو دیکھ کے, یار پہلے تم نے اتنا پھوڑا, اس کے بعد کھیر بھی پھوڑ رہے ہو, 2 لڈو بھی, یار ادھر پکڑانا, گلاب جامن پکڑانا ذرا. اچھا مجھے لوگ ہدیہ دیتے ہیں مٹھائی, میں کبھی نہیں کھاتا اس. کل میں نے جمعے کے دن میں نے 2 رسگلے کھائے ہیں پتہ نہیں کتنے مہینوں کے بعد. وہ بھی اس لیے کہ اتنا میری جمعے کے دن انرجی خرچ ہوتی ہے نا, کئی گھنٹے بیانات. تو پھر میں نے یہ سوچ کے کھا لیے کہ رات کا کھانا نہیں کھاؤں گا. کھانا نہیں کھایا میں نے, 2 رسگلے پھوڑ دیے میں نے, بس کھانا نہیں کھایا پھر میں نے رات کو. وہ بھی یہ سمجھ کے کھایا کہ غلط مکروہ عمل کر رہا ہوں, مکروہ ہے, ایسے جیسے جھینگا مکروہ سمجھ کے ایسے کھائے ہیں رسگلے 2. تو وہ اب اس میں کیا ہوتا ہے, کیا بات کر رہا تھا میں, ایک مثال دے رہا تھا نا, دماغ سے ہی نکل گئی مثال. تو آدمی ایکٹیو رہتا ہے میرے. ہاں وہ میں نے 2 آم کھائے, اس کے بعد تھوڑا سا بالکل فریش ہو گیا. پورا بیان کیا میں نے, ابھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہو رہی. تو بھائی سب سے زیادہ آدمی کی جو خوش ہوتا ہے وہ جب باڈی ایکٹیو ہو, اپنے آپ کو جوان محسوس کرتا ہے, اس کو ہر چیز میں دلچسپی ہوگی اس کو. لیکن جہاں آپ نے میٹھا کھایا, لڈو پھوڑے, کولڈ ڈرنک پی, پیٹ بھر کے آپ نے طبیعت سے کھانا پھوڑ دیا, پھر اس کے بعد میٹھا بھی کھا رہے ہو, پھر یہ بھی کھا رہے ہو, اب یہ والی سویٹ چیک کریں, تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ یوں گھومتے رہو گے. رات کو تو چلو آدمی پڑھ کے سو جاتا ہے, دن میں کیا کرے گا وہ؟ اور رات کو پڑھ کے وہ کھا کے سونا اور الگ ڈینجرس ہے, وہ اور نقصان دہ ہے. لیکن نہیں انسان کا بچہ بنتا بھائی, آدمی نہیں بنتا. جب اللہ نہ کرے شوگر بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہوا نا, پھر گئے کام سے. مجھے الحمدللہ بی پی کی بیماری نہیں ہے. اپنے واقعات سنانے کا مقصد کوئی شو بازیاں نہیں ہے, لیکن آپ کو موٹیویٹ کرنا. چند دن پہلے کیا ہوا, مجھے تھوڑا سا نیچے کا بی پی ہائی ہونا شروع ہو گیا میرا. سفر میں کھانے پینے کی روٹین ختم, سونے کی روٹین. سفروں میں کئی دن تک مجھے جاگنا پڑتا ہے, کیونکہ عادت خراب ہوتی ہے تو نہیں نیند آتی. تو مجھے یاد ہے میں افریقہ میں تھا تو وہی کھانا, اب کھانا زبردستی کھلاتے بھی ہیں. بی پی مشین پڑی ہوئی تھی, میں نے کہا ذرا لے کر آؤ یار. چیک کیا تو نیچے کا 100, اوپر کا تو صحیح تھا, نیچے کا 100. تو وہ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب کو دکھا. میں نے کہا کوئی ڈاکٹر صاحب کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ جو لائف اسٹائل میرا چل رہا ہے نا, میں نے کہا جو سفر میں, اس سے 100 بھی کم ہے. برین ہیمریج سے اب تک مجھے مر جانا چاہیے, کیونکہ نیند ہو نہیں رہی ہے. اور کھلائے وہ میزبان لوگ نا ٹھوستے ہیں, حضرت یہ کھائیے نا پلیز. ابے نہیں کھا سکتا, مر جاؤں. نہیں حضرت دیکھیں اتنی محنت سے بنایا ہے, گھنٹوں سے یہ چل رہا ہے, یہ اس کی پکائی ہو رہی ہے, اور دیکھیں پہ وہ دم لگ رہے ہیں, یہ تمہارے لیے تو ہے بھائی. نہیں دل چاہ رہا ہے یار, نہیں کھاؤ. یہ زبردستی کھلا کے تو پھر وہ نہ ایکسرسائز ہو رہی ہے نہ نیند ہو رہی ہے, تو 100. تو انہوں نے مجھے کہا یہ تو
کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بھی کوئی میرے خیال بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا یہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے اس کا باپ بھی نیچے آئے گا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ بی پی جب ہائی ہونا شروع ہو جائے نا انسان کو کیا برباد کرتا ہے. کڈنی کو فیل یہ کرے گا, دماغ میں آپ پتہ کومے میں چلے گئے, لکوا ہو گیا. اللہ معاف فرمائے, ہم سب کو اللہ بچائے. ہو اب بھی سکتا ہے اگر اللہ چاہے, اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے, لیکن اپنے آپ سے تو خود تو نہیں کرے نا یہ کام. میں نے پھر کیا کیا, رات کے 11:30 بج رہے تھے جب یہ رپورٹ آئی ہے, یعنی ادھر ہی. میں نے کہا جاگر میں سفر میں ساتھ لے کے چلتا ہوں. میں نے بولا ابھی کوئی پارک دو. انہوں نے کہا حضرت 11:30 بج رہے ہیں بار. میں نے کہا پارک بتا دو, یہاں افریقہ میں کوئی اچھا سا پارک ہے؟ انہوں نے کہا پارک تو نہیں ہے, ایک جگہ سڑک ہے. میں نے شوز پہنے, تگڑ تگڑ دوڑنا شروع. اتنا دوڑا, اتنی جاگنگ کی, پسینہ پسینہ پسینہ, ٹھیک ٹھاک. وہ جو میرے ساتھ بھاگ رہے تھے وہ بھاگنا بند کر دیے. انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں بھاگ رہے. بالکل جتنا اسٹیمنا تھا نا بھاگنے کا میں بھاگا. اس کے بعد آگے نہا دھو کے آرام سے 1 گھنٹے بعد میں نے بی پی چیک کیا تو 70, وہی 18 سال والا جوانوں کا ہوتا ہے. 70 اور 110 یا 120, یہ انسان کا بچہ بن گیا. تو آپ کو میں کیوں بتا رہا ہوں, یہ 40 سال کے بعد تو بلڈ پریشر مشین ہمیشہ اپنے ساتھ رکھو. پہلے ہم بھی ان باتوں کو ویلیو نہیں دیتے. میرے والد صاحب کی ڈیتھ اسی طرح ہوئی ہے. ڈاکٹر کہتے تھے اب آپ 50-60 سال کے ہو گئے ہو. میرے والد صاحب بہت صحت مند تھے ماشاءاللہ, ایسے زبردست پرسنالٹی تھی ان کی, کوئی بیماری نظر نہیں آتی تھی. ڈاکٹر کہتے تھے کہ آپ بلڈ پریشر مشین رکھیں کیونکہ اس عمر میں بی پی ہوتا ہے. 40-50 سال کے بعد بیماریاں آتی ہیں, جتنے بھی آپ فٹ ہو رکھو بھائی, کیا, کیونکہ یہ خاموش قاتل ہے بلڈ پریشر, پتہ ہی نہیں چلتا کتنا ہائی ہو گیا. والد صاحب چونکہ تبلیغ میں وقت لگا ہوا تھا, بھائی اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے خیر سے کچھ نہیں ہوتا. بات صحیح ہے بھائی, لیکن بی پی بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے نا, اور لو بھی کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم. یہ مشینیں بھی اللہ نے ایجاد کروائی ہیں انسانوں سے. ان والد صاحب کے زبان پہ بس یہی. ایک دن چیک کیا تو اتنا ہائی ہوا تھا بی پی, تو والد صاحب کا کہنا یہ تھا اسی وجہ سے میں چیک نہیں کرتا. آج کل بڑے بوڑھے یہی کہتے ہیں, اسی وجہ سے ہم چیک ہی نہیں کرتے. جب تک چیک نہیں کرو فٹ رہتا ہے آدمی, جہاں چیک کیا ٹینشن میں آ گیا. اب ہم بھی سمجھا رہے تھے کہ بھائی اب اتنا ہائی ہے تو اب نہ دوا بھی نہیں کھائی. وہی ہوا ایک دن جب مجھے اطلاع آئی کہ جی وہ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے, بی پی اتنا ہائی ہوا ہے, فالج ہوا اور اٹیک ہوا, تھوڑی دیر میں ہی ڈیتھ ہو گئی. تو ظاہر ہے اولاد کو پھر افسوس تو ہوگا نا. ٹھیک ہے, جو موت جس وقت لکھی ہوئی ہے بھائی وہ آئے گی, لیکن اللہ نے ہمیں اسباب اختیار کرنے کا آرڈر دیا ہے, حکم دیا ہے. تو پھر ہم نے والدہ کے لیے زبردستی والدہ کا پھر ہم بی پی چیک کرتے تھے. والدہ, ہم نے کہا بھائی ایک والد صاحب پہ ہمیں خود بھی اویئرنیس نہیں تھی نا, کوئی ہمیں سمجھانے والا نہیں تھا. اگر ڈاکٹروں نے ہمیں سمجھایا ہوتا یا حکومت کا کوئی اسکولوں میں سسٹم ہوتا سمجھانے کا, کالجز میں سسٹم ہوتا, تو ہم بھی مشین لا کے رکھتے. ابا چیک کرتے نہیں کرتے, زبردستی چیک کرتے ہم ان کا, بھائی کہ آپ کا بی پی اتنا ہائی لے کے گھوم رہے ہو آپ. نیچے کا 140 تھا میرے والد صاحب کا, جب ڈیتھ ہوئی ہے تو نیچے کا بی پی 140 اور گھوم رہے ہیں خوش و خرم. بی پی ایسی خطرناک چیز ہے, یہ بتاتی نہیں ہے. آدمی فٹ فاٹ لطیفے سنا رہا ہوگا, 4 شادیوں کی بات کر رہا ہوگا, چیک کرے گا 140 اور ٹانگ سے مر جائے پھر بھی غنیمت ہے. مر جائے, مرتا نہیں ہے. بعض دفعہ ایسا ڈیمیج ہوتا ہے کہ گئے 20-25 سال. تو اس لیے یہ جو بلڈ پریشر کی بیماری ہے, اس کو میں ڈرا نہیں رہا آپ کو, پیسا نہ ہو بیٹھے بیٹھے سب کے بی پی شوٹ کر جائے ابھی تو میرے کھاتے میں آ جائے کہ اس نے ڈرایا تھا. 40 سال کے بعد نا یہ مشینیں گھر میں رکھنا ضروری ہے. میرے سب گھروں میں بلڈ پریشر کی مشین رکھی ہوئی ہے میں نے, کیونکہ یا تو میرا پریشر بڑھتا ہے یا گھر والوں کا. شادی شدہ آدمی تو ایک دوسرے کا بی پی ویسے ہی بڑھاتا ہے. ہر شادی 18 سال میں شادی ہوئی ہے, بلڈ پریشر مشین لے آؤ. وجہ اس کی ہے کہ اب دونوں ایک دوسرے کا پریشر کنٹرول کریں گے. بعض دفعہ بیگم آنچ بڑھا دیتی ہے, آپ کا پریشر ہائی کر دیتی ہے. بعض دفعہ آپ کو ایسی الٹی بات کرتے ہیں, اس کا بی پی کیا ہو جاتا ہے. وہمی نہ بنو, یہ اصل تو گائیڈنس اس میں ڈاکٹر ہی کرے گا آپ کو. لیکن کم از کم 40-50 سال کے بعد میرے بھائی اب اتنا نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے. بی پی مشین گھر میں رکھو, اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک اور میرے دوست تھے, ان کے والد کا بھی بی پی ہائی رہتا تھا, کوئٹہ کے تھے وہ. ان کو بھی ڈاکٹروں نے کہا بلڈ پریشر مشین رکھو, ہر وقت روزانہ والد صاحب کا بی پی چیک کرو. نہیں یار, والد صاحب بھی نیک آدمی, نیک لوگوں کے مسائل ہیں یہ سارے مسئلے کن کے ساتھ ہیں؟ نیک لوگوں کے ساتھ. عام آدمی ڈاکٹر سمجھائے گا وہ کہے گا ٹھیک ہے, نیک آدمی پتہ نہیں کون سا کلمہ پڑھا ہوا ہوتا ہے اس نے, وہ سمجھتا ہے کہ شاید. تو وہ کیا ہوا, وہ ایک دن بی پی ہائی ہوا ہے, ان کو بی پی ہائی ہونے سے برین ہیمریج ہوا, تو وہ کومے میں چلے گئے. 10-15 سال پھر بیڈ پہ ان کی خدمت ہوئی ہے. 10-15 سال وہی بستر پہ ہی, پیشاب پخانا سب بستر پہ. اولاد بہرحال ان کی اولاد نے خدمت کی, اللہ اولاد کو اجر دے, لیکن یہ تھوڑی سی غفلت سے کتنا بڑا مسئلہ ہو گیا.
पता चल जाए पहले गोलियां आती हैं फौरन कहा कि भाई उसको फिलहाल तो नीचे लेकर आओ, फिर मशवरा करेंगे आइंदा इसको कैसे करना है। तो इसलिए अपनी जानों पे रहम करो, अल्लाह रसूल का हुक्म है। इसलिए बाकी आपकी बॉडी की बातें तो आपको डॉक्टर ही बताएगा कैसे सेहत को मेंटेन रखना है, लेकिन अल्लाह का वास्ता मीठे को क्या कर दो, लड्डू मड्डू मिठाइयाँ छोड़ दो। ये कभी कोई बहुत ज्यादा किसी ने इसरार किया, एक आध मेरे पास जितने मिठाई के डब्बे आते हैं सारे डब्बे क्या होते हैं, मैं यहाँ दोस्तों को खिलाता हूँ, खाओ। ये समझते हो मुसाफ का दिल कितना बड़ा है, मैं इसलिए खिलाता हूँ, मैं क्यों शुगर का मरीज बनूं हूँ, तुम लोग मरो ना। शहद की बोतल आएगी साइड पे चली जाएगी, वो सारा क्या करता हूँ, मिठाइयाँ खाओ। मैं नहीं चाहता ये लोग भी खाएं, मेरे दुश्मन नहीं है ये, लेकिन मुझे पता है ये नहीं छोड़ेंगे। मैंने नहीं खिलाई तो बाहर से खरीद के खा लेंगे, इनका पैसा बचा लो, खुद ही खाओ। तो इसलिए ये चीजें करो, लेकिन मानोगे नहीं। अभी देखो थोड़ी देर कोई मिठाई का डब्बा ले आया, सब हाथ डालना शुरू कर देंगे, सब शुरू हो जाएंगे। और चंद दिन ये करके देखो मीठा छोड़ के, शुरू में तकलीफ होगी क्योंकि मीठा नशे की तरह होता है, आपको कमजोरी महसूस होगी बॉडी में, वो कमजोरी नहीं होती। ये भी मैं पहले समझता था यार ये क्यों होता है, वो कमजोरी नहीं होती, वो मीठे की ठरक होती है। जैसे चरसी को चर्स न मिले तो कमजोरी महसूस होगी, कमजोरी नहीं है भाई, वो ठरक है, बॉडी मांग रही है। उसका हल ये नहीं कि खाओ, उसका हल है कि बॉडी को आदत डाल। चंद दिन का परहेज है, 21 दिन माहिरीन कहते हैं कि अगर कोई खुराक 21 दिन तक ना खाई जाए तो उसकी आदत खत्म हो जाती है। लेकिन उसके बाद आप मीठा वीठा छोड़ दो ना, फिर आप देखो आपकी बॉडी में जो एक्टिवनेस होगी ना, आपको हो ऐसे आपको लगेगा जैसे कोई अलग ही जिंदगी में। फिर आपको ये 4 शादियों वाले बयान भी समझ में आएंगे। फिर आप ये नहीं कहोगे मुझसे आप बार बार इस टॉपिक पर क्यों बोलते हो, फिर आप कहोगे इस टॉपिक पे बोलते क्यों नहीं मुफ्ती साहब, इसी पे बोला करो आप। तो ये और मीठा कौन सा खाओ, शहद खा लो, शहद महंगा है, गुड़ खा लो, ओरिजिनल गुड़ हो, वो भी कम सनो के वो छोड़ के गुड़ के लड्डू बनाना शुरू कर दिए। या नेचुरल जो है आम खा लो, सेब खा लो। अच्छा बास डॉक्टर इसमें गुलूव करते हैं, नहीं बिल्कुल छोड़ दो ना ना ना, इतने नेक बनने की जरूरत, कल तुम्हारी तहकीक बदल गई, हम दुनिया की लज्जतों से ही महरूम हो गए, तो इतना भी नेक नहीं। जो नेचुरल मीठा है, आम हो गया, शहद हो गया, सेब हो गया, खजूर भी एतदाल से, वो भी ठीक है, वो खाओ। हमने कोई वो थोड़ी बनना है कोई बॉडी बिल्डर बन के दुनिया में अपने ये स्पीड ब्रेकर थोड़ी दिखाने दुनिया को, नॉर्मल रहना है। समझ में आई बात? इससे पता चलता है भाई चर्बी में कुछ तो था, चर्बी खाने वाला 4 शादियां करता है, नहीं तो जज्बा उसमें 4 शादियों का पैदा हो जाता है। ये एनिमल फैट है। आप मेडिकल साइंस की रिपोर्टें पढ़ो, जो सही डॉक्टर है, जो मुहक्किक हैं, हर डॉक्टर मुहक्किक नहीं होता, तो फितरत से पूछते हैं, हम फितरत से, नेचर से पूछ। हमारे नबी ने ऊंट की चर्बी इस्तेमाल की है। अरब में ना शायरी में, अरब की जो शायरी है, जो जमाने जाहिलियत की शायरी है, उसमें एक शायर ने बताया कि मेरी कजनों ने, चचाजाद बहनों ने मुझे कहा कि भाई ये तुम जो है ना इतना बड़ा ऊंट खड़ा हुआ है, तुम सखावत नहीं दिखा रहे, कह रहे मैंने ऊंट को नहर किया। फिर चर्बी का उसने खास तस्करा किया अपनी शायरी में। ऊंट की सफेद चर्बी बहुत जबरदस्त होती है, मैंने एक दफा उसका घी निकाला था ऊंट की चर्बी का, हल्का सा कुकिंग करके ना, ऐसा बेहतरीन, कोई स्मेल नहीं होती, इतना मजे का होता है वो, लेकिन लोग नहीं खाते। अब ये जो दुम्बा है, अल्लाह ताला ने चक्की वाले दुम्बा पूरा घी का डब्बा उसके पीछे लगा दिया, क्या ख्याल है कि नहीं है? पूरी जिंदगी वो घी का डब्बा अपने साथ लेके घूमता है। वो जो चर्बी है ना, जिसको पिघलाते हैं तो घी बन जाता है। वो बज़बान हाल वो दुम्बा कह रहा होता है कि मैं जब कटूंगा तो मेरा गोश्त इस डब्बे में पकेगा। बज़बान हाल वो, ये फितरत, ये नेचर की, ये गिफ्ट, फितरत के गिफ्ट है हमारे लिए, ये अल्लाह के गिफ्ट हैं। किसके लिए? कि अल्लाह ने कहा क्योंकि दुम्बे खाने वालों को चर्बी का शौक होता है, बकरे खाने वालों को नहीं होता, हकीकत है। और दुम्बे अक्सर सर्द इलाकों में होते हैं, दुम्बे में गर्म इलाकों में नहीं रह, तभी उसके बाल बार बार साफ करने पड़े। अल्लाह ने उसको कुदरती स्वेटर पहनाया हुआ है ये बताने के लिए कि ठंडे इलाकों का है और ठंडे लोग, इसी ठंडे इलाकों के लोग ये खाएंगे और फैट में पकेगा। तो अल्लाह मियाँ ने उसके पीछे एक चक्की बना के पूरा घी का डब्बा चिपका दिया। सारी जिंदगी वो घी का डब्बा उठा उठा के घूमता है कि भाई मैं जब कटूंगा तो मेरा गोश्त इसी में पकेगा। हमने क्या किया, डॉक्टरों की बातों में आके, जो बेचारे सही समझदार डॉक्टर नहीं है, उनकी बातों में आके वो चर्बी उठा के साबुन बना दिया हमने उससे, या वो किसी को दे दिया, और अलग से हमने कुकिंग ऑयल मार्केट से खरीदा और उसमें उसके गोश्त का बेड़ा गर्क कर दिया। जायका की भी ऐसी की तैसी और सेहत की भी ऐसी की। बोलो, तो ये गरीबों वाली खुराक डालडा है या कुकिंग ऑयल है। डालडा को स्पेशली, कोई डालडा फिर भी निस्बतन बहुत से ऑयल से बेहतर है, एक कंपनी है ना। बाकी जो लोकल ऑयल बिक रहे हैं उनका तो पता नहीं, डीजल से ऑयल बना रहे हैं भाई किससे बना रहे हो कुछ पता नहीं है, क्या डाल रहे हो उसमें, लोग चमक देखते हैं उस। आप चंद दिन मेरे मशवरे पे चर्बी खाओ, फिर आप अपने रंग देखो और आप अपना कलर देखो, और बच्चों को खिलाओ, ऐसे दुम्बे जैसे हो जाएंगे, मुस्टंडे दुम्बे जैसे हो जाएंगे। हाँ,
بعض ڈاکٹر آپ کو منع کریں گے، دل کی بیماریاں آتی ہیں فلاں، وہ ان لوگوں کی آتی ہیں جو ہارڈ ورکنگ کرتے نہیں ہیں، خوراک کھا رہے ہیں ببر شیر والی اور حرکتیں بکریوں والی کر رہے ہیں. تو جب شیر جیسی خوراکیں کھائی جاتی ہیں تو آپ کا لائف اسٹائل بھی کیسا ہوتا ہے؟ شیر جیسا ہوتا ہے. شیر دھاڑتا ہے، دوڑتا ہے، جھپٹتا ہے، پھر کھا پی کے پھر مسٹنڈوں کی پڑا بھی محنت کرتا ہے، پھر لائف میں انجوائے بھی کرتا ہے. لیکن ایسا ہی نہیں ہے کہ پڑے پڑے زندگی گزار دے. تو جن لوگوں نے ورزش نہیں کرنی، بھاگنا دوڑنا نہیں ہے، ہارڈ ورکنگ نہیں ہے، پڑے ہوئے ہیں، تو وہ تو بھائی چربی کھا کے مریں گے. لیکن اس میں پھر چربی کا قصور نہیں ہے، دمبے کا قصور نہیں ہے، اس میں آپ کے لائف اسٹائل کا قصور ہے. وہ تو کچھ بھی کھائیں گے تو مریں گے آپ. تو یہ اسلام نے خوراک بتائی ہمیں، یہ بادشاہوں والی خوراک ہے. آج غریب چربی کھا رہا ہے، اس کے پاس کوکنگ آئل کے بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہوتے، وہ کیا کھا رہا ہوتا ہے؟ چربی کھا رہا. تو منہ بھی بنا رہا ہوتا ہے، اللہ نے مجھے پیسہ نہیں دیا اس لیے میں چربی کھا رہا ہوں. او بھائی صاحب، تو زیادہ بادشاہوں والی خوراک کھا رہا ہے. تو پھر اسلام میں جو دوسرے جس آئل کی فضیلت بیان کی گئی ہے وہ کون سا ہے؟ زیتون. وائٹامن ای سے بھرپور ہوتا ہے. میں ایسے علاقوں میں گیا ہوں جن لوگوں میں زیتون انٹیک زیادہ ہے، ان کی اسکن ہی الگ نظر آ رہی ہوتی ہے، عجیب ہی لگ رہے ہوتے ہیں، جوان تو الگ ہی لگ رہے ہوتے ہیں، نظر آ رہے ہوتے ہیں. بھائی یہ وہ والی خوراک ہے، ہمارے والے پراٹھے پہ سیٹ نہیں ہوئے یہ لوگ. تو اب زیتون میں لوگ کہتے ہیں ایکچولی مہنگا بہت ہے. بھائی صاحب، زیتون کا 1 چمچ ڈلتا ہے اور یہ جو دوسرے کوکنگ آئل ان کے 6 چمچ ڈلتے ہیں، تو نتیجہ وہی نکل جاتا ہے. لیکن دماغ جب آدمی کا سیٹنگ پہ نہ ہو تو کیا کر سکتے ہیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراکیں بڑی خاندانی تھی. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا ہے. دودھ غریبوں کی خوراک آج بن چکی ہے. اصل میں یہ کس کی خوراک ہے؟ اب دیکھو دودھ کیسے پیا ہے، بوائل کر کے نہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے تو پورا فالو کرو گے تو فائدہ ہوگا، جس طریقے سے آپ نے جو چیزیں استعمال کی. ہمارے نبی نے دودھ جب پیا ہے تو اس میں 3 چیزیں ہیں، وہ 3 شرطوں کا خیال کر کے پیو گے تو فائدہ ہوگا. اور پھر تھوڑا فائدہ نہیں ہوگا، بہت فائدہ ہوگا. نمبر 1، اس جانور کا دودھ جو آرگینک چیزیں کھاتا ہو، یعنی نیچرل طریقے سے پلتا ہو. آج کل کراچی میں بھینسوں کو باندھ کے بھینسوں کی مرضی کا نہیں، اپنی مرضی کا کھلایا جاتا ہے ان کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی بھینس اور ان کی گائے کا دودھ بہت میٹھا. میں نے کہا اتنا ٹیسٹی دودھ؟ کہتے ہیں ہمارے گھر کا دودھ ہے بھائی، ایسا خاندانی ہے، اتنی موٹی ملائی اور اتنا میٹھا دودھ، ایسا لگتا ہے چینی ملائی ہوئی ہے. میں نے کہا بھائی اتنا میٹھا اور اتنی موٹی ملائی. جب خوراک دیکھی تو کیک اور پیسٹریاں کھلائی جا رہی ہیں گائے کو. ہمارے دوست ہیں، آپ کبھی کہو تو میں ملوا بھی دوں گا ان سے. میں نے کہا یہ کیک کہاں سے لاتا ہے بھائی تو؟ کہتے ہیں جتنا بیکریوں کا بچا ہوا کیک پیسٹریاں جو ضائع ہونے والی ہوتی ہیں وہ لا کے میں کس کو کھلا دیتا ہوں؟ گائے کو. چارے میں ملا کے ایک دم سے کھلاؤ گے تو خراب ہو جائے گا پیٹ. آہستہ آہستہ یوز ٹو کرنا پڑتا. اس کے بعد جو ان کے دودھ میں گاڑھا پن اور مٹھاس آتی ہے، مزے کا بہت ہوتا ہے، لیکن اس میں صحت کی ایسی کی بولو تیس. جو گھاس چرنے والی گائے ہے نا، اس کے دودھ میں نہ اتنی مٹھاس ہوگی نہ فیٹ ہوگا، وہ زیادہ فائدے مند ہے. جو دھوپ میں پھر رہی ہوتی ہے، حدیث میں ایک فضیلت ہے، حدیث کی سند کی مجھے تحقیق نہیں ہے پورے طور پر، غالباً صحیح حدیث ہے. آپ نے فرمایا گائے کا دودھ پیا کرو کیونکہ ترمو فی الارض، وہ زمین میں چرتی پھرتی ہے، ہر طرح کی جڑی بوٹیاں کھا رہی ہوتی ہے. اب جو گائے مارکیٹ میں آ رہی ہیں یا بھینسیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں، کم بختوں کو دھوپ بھی نہیں ملتی، ہر وقت ویکسینیشن کے ٹیکے لگ رہے ہوتے ہیں بیچاریوں کو، اور ان کو دیسی گھی کھلایا جا رہا ہے جو ان کی نیچرل خوراک بولو نہیں ہے، اور ان کو باندھ کے ونڈے کھلائے جا رہے ہیں. گندم اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے، گندم تو فل کارب ڈائٹ ہے، اور یہ گندم وہ گندم ہے بھی نہیں جو 100 سال پہلے ہمارے باپ دادے کھایا کرتے تھے. پہلے جو گندم کھائی جاتی تھی اس میں تو منرلز تھے، اب جو گندم میں منرل کی ایسی کی تیسی ہوئی ہے، ہائیبریڈ قسم کی گندم آ رہی ہے اور اس میں شوگر ہی شوگر ہے. تو وہ آپ ونڈے کھلا کے نا، تو ہم بس اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ بھائی اتنا گاڑا دودھ اور اتنا زیادہ دودھ. کوانٹٹی کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں اور ٹیسٹ کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں، اور ورنہ دودھ کی ایسی کی بھائی دودھ میں فیٹ جتنا زیادہ ہوگا وہ فائدہ مند تھوڑی ہے، سمجھ رہے ہو؟ وہ فائدہ مند تھوڑی ہے، اس میں منرلز تو ختم ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جانوروں کا دودھ پیا ہے وہ چرنے والے جانور ہیں. ایک شرط ہو گئی دودھ میں، پہلی شرط کیا ہے؟ چرنے والا جانور. نمبر 2، بھوک کی حالت میں پیا ہے آپ نے. ہم کرتے ہیں 2 پراٹھے کھانے کے بعد 1 گلاس دودھ پی لو. رات کو اچھے بچے دودھ پی کے سوتے ہیں، تو وہ 70 سال میں بھی رات کو وہ اچھا بچہ دودھ پی کے سو رہا ہوتا ہے، جبکہ رات وہ شادی میں ایک طبیعت سے پھوڑ پھاڑ کے آیا ہوتا ہے. وہ اس کے بعد بزرگ کہہ کے دنیا سے چلے گئے تھے، یہ کہہ کے اتنے برا اثر ہوا کہ چلے گئے دنیا سے. وہ ایسے مشورے دیں گے تو دنیا سے چلے کہ اچھے بچے رات کو دودھ پی کے سوتے ہیں. تو 70 سال میں بھی آپ رات کو دودھ پی کے سو گے تو بیڑا کیا ہوگا؟ یہ تو حیرت ہے، 70 سال تک پہنچا کیسے بھائی تو؟
اس میں ایک تو فیٹ اتنا ہے اور تم رات کو پی کے سو رہے ہو تو سارا چربی جمے گی بھائی, یہ تو ہڈیاں, وہ تو سارے کولیسٹرول ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ استعمال کیا شدید بھوک میں کھانے کی جگہ. دودھ صحیح بخاری کی حدیث ہے یا مسلم کی کہ دودھ وہ خوراک ہے جو کھانے اور پینے دونوں جگہ استعمال ہوتا ہے. تو ہم لوگ ایسا نہیں کرتے میرے بھائی, ہمیں جب بھوک لگ رہی ہوتی ہے تو دودھ سے کون پیٹ بھرتا ہے آج کل؟ دودھ سے کوئی پیٹ نہیں بھرتا. صحابہ کرام جو دودھ پیتے تھے پیٹ نہیں یعنی وہی کھانے کے طور پہ ہوتا تھا. آپ چند دن یہ کر کے دیکھو, بھوک لگ رہی ہے شدید, آپ صرف دودھ پی لو. ہمیشہ نہیں کرو کیونکہ آپ کو دوسری چیزیں بھی چاہیے, لیکن کبھی کبھار ایسا کر لو تو دیکھو کیسا آپ کو فائدہ ہوگا دودھ کا. تیسری چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ میں کی ہے, فریش ملک ادھر نکالا اور ادھر پی لیا, بوائل نہیں کیا. اب ڈاکٹر میرے اس بات پہ کہیں گے لو بھائی جراثیم والا دودھ پلا رہے ہو. بھائی جراثیم پیدا ہونے سے پہلے پی لو آپ. یہ جو آپ گوالوں سے دودھ لے کر آ رہے ہو اس میں دودھ بھی ہے, گوالے بھی ہیں اس میں, یعنی ان کی اپنی بھی ایفرٹس اور ان کی بھی چیزیں. اس کو تو بوائل کرنا ہی پڑے گا, یہ کچا نہیں پی لینا آپ. لیکن دودھ کو جب آپ بوائل کر لیتے ہیں تو نیچرل فارم میں نہیں رہتا. اللہ نے قرآن مجید میں دودھ کی بہت تعریف کی ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, فرمایا تمہارے لیے ان چوپایوں میں عبرت کا سامان ہے. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. ہم کیسے چکنا گاڑا دودھ سوکھا چارے سے تھنوں میں نکالتے ہیں اور ایسے خلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. تو اللہ نے اس دودھ کی تعریف کی ہے جو تھن سے نکلے اور کہاں جائے, گلاس میں آ کے آپ کے حلق میں چلا جائے. یہ گلاس کا ذکر اس لیے کہ ایسا نہ ہو جذبات میں آگے ڈائریکٹ منہ لگانا شروع کر دو, کوئی بھروسہ نہیں ہے وہیں منہ لگا کے پی رہے ہوں.